آج کے پروگرام میں مستحقین اور زکوٰۃ کے نکالنے کے طریقے کے بارے میں کچھ گزارشات میں عرض کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انفاق کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک تصور دیا ہے۔ انفاق کے اندر نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں، انفاق میں صدقات واجبہ بھی ہیں۔ صدقات واجبہ سے مراد ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حکم جن پر عمل کرنا ضروری، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے صدقہ فطر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حوالے سے جو احکام بتائیں، اس کے حوالے سے ایک پروگرام اس موضوع پر کر چکا ہوں میں۔ اس پروگرام میں دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے، وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کے لیے پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کل کے حالات میں لوگوں کے پاس بسا اوقات انویسٹمنٹ موجود ہوتی ہے، لیکن کیش کرنچ ہوتا ہے۔ کیش کرنچ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے کہیں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، سونا اس کے پاس پڑا ہوا ہے، زیورات پڑے، لیکن کیش اس کے پاس جتنا آتا ہے وہ سارا خرچ ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ زکوٰۃ نکالنے بیٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر مثلا 1,00,000 روپے آ رہی ہے اور میرے پاس تو اکاؤنٹ میں 10,000 روپے پڑے ہیں، ہر مہینے 1,00,000 روپے آتے ہیں، وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں کس طریقے سے کروں، کن لوگوں کو دوں، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے کروں، زکوٰۃ کو دینے کے کیا طریقے ممکن ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں سب سے پہلا حق رکھا ہے ان لوگوں کا جو عزیز و قارب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور قرابت داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ابدأ بمن تعول، جو تمہاری زیر نگرانی، زیر کفالت ہے، ان سے شروع کرو۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو دینا ہے جو آپ کی زیر کفالت ہیں، زیر نگرانی ہیں، آپ کے قریب عزیز و قارب ہیں۔ تو اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ رشتہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ قرابت داروں کو دیکھ لیں، جہاں پر ضرورتیں ہیں ان کو دیں۔ دوسرا درجہ آتا ہے عام مسلمانوں کا جو ضرورت مند ہے۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جو ان کے حالات ہیں۔ ہمارے علماء نے فلسطین کے جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بہت پہلے سے فتویٰ دے رکھا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات یہاں پہ لوگوں کو بھیجیں، ان کی امداد کریں۔ اسی طرح وہ لوگ مسلمان، ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے اندر لوگ ضرورت مند ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے، کچھ کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کی مدد کرنا، مقروض لوگ ہیں ان کے قرضے اتارنے کی کوشش کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، بیماروں کے علاج پہ ہسپتالوں کی مدد کرنا، جن کے یہاں شادیوں کی ضرورت ہے ان کی شادی کے بندوبست کرنا، یہ سارے وہ اخراجات ہیں جو کہ معاشرتی سطح پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور علماء نے ایک اور بڑی اہم بات یہ لکھی ہے کہ اگرچہ یہ اصول ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ لی جائے وہاں پر خرچ کی جائے، لیکن اب دنیا کے اندر جو ہمارے یہاں جو طریقہ کار آ گیا ہے، جس کے اندر ہمارے یہاں شہر اور گاؤں اور دیہات کا فرق آ گیا ہے، تو ایسا ہونے لگا ہے دنیا میں کہ بعض شہر بہت امیر ہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں یہ امیر شہر ہوتے ہیں، یہاں پہ بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہاں کروڑوں اربوں روپے کی زکوٰۃ نکلتی، اور دور دراز کے علاقے جو ہیں وہ غریب ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ کراچی کی زکوٰۃ نکل کے کراچی میں ہی خرچ ہو جائے اور لاہور کی زکوٰۃ نکل کے لاہور میں ہی خرچ ہو جائے، اس لیے کہ پھر جو قرب و جوار کے گاؤں دیہات ہیں وہاں پر زکوٰۃ کیسے جائے گی؟ تو اس وجہ سے ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دینا یا ایسے اداروں کو زکوٰۃ دینا جو زکوٰۃ غریبوں تک دور دور پہنچائیں، یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ امیر شہر کی زکوٰۃ امیر شہر کے لوگوں پہ خرچ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے زکوٰۃ کا ایسا نظم بنانا، حکومت میں پاکستان کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کی پیش نظر یہی بات تھی کہ زکوٰۃ کو بڑے پیمانے پر خرچ کیا جائے۔ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد پہ، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پہ خرچ کرنا۔ آج کل کے ہمارے ماہرین معیشت ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا خرچہ ایسے کرنا کہ انسان کھا پی کے خرچ کر جائے، اس سے بہتر ہے کہ زکوٰۃ ایسے خرچ کی جائے کہ وہ کمانے والا بنے، جسے ہم کہتے ہیں ارننگ ہینڈ بنانا، کمانے والا شخص بنے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کھا رہا ہے، زکوٰۃ پہ پل رہا ہے، اسی میں وہ بوڑھا ہو گیا۔ تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان ہر دم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تھوڑے وقت کے لیے اس کی تعلیم کے اوپر، اس کو سکھانے پر خرچ کیا، اس کے بعد 3 4 5 سال وہ زکوٰۃ کی مدد سے پڑھا، اس نے وہ پلا، اس کو پال پوش کے اس قابل کر دیا کہ وہ جیسی زکوٰۃ سے وہ کمانے کے قابل ہو، وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ بہت بہترین طریقہ ہے اور اس کے اوپر ہی عمل ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں اس کے اندر بسا اوقات کوتاہی نظر آتی ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بسا اوقات لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، کیش ان کے پاس نہیں پڑا ہوا، تب کیا کریں وہ؟ تو 2 طریقے ذہن میں یاد رکھیے کہ 2 طریقے علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ جس چیز پر زکوٰۃ ہے اسی چیز کو زکوٰۃ میں نکال دیا جائے۔ مثلا کسی کی زیورات پہ زکوٰۃ ہے تو زیور آپ نے اٹھایا، حساب لگایا کہ یہ ٹاپس اور یہ کان میں
میں جو ٹاپس ہیں اور یہ لاکٹ ہے، یہ فرض کریں اس کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، تو اگر جتنی زکوٰۃ واجب ہے اس سے زیادہ بن رہی ہے تو اس کا حساب کر لیا جائے کہ یہ اتنی زکوٰۃ اس سال کی ہوگی اور اتنی زکوٰۃ ایڈوانس ہے، ایڈوانس زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یعنی فرض کریں جو 2024 میں ہمارے رمضان آنے والا ہے، اس میں کسی شخص نے حساب کیا کہ میری زکوٰۃ بنتی ہے 1,35,000 اور میرے پاس جو سونے کا سیٹ ہے اس کی قیمت بنتی ہے 2 لاکھ روپے، تو وہ یہ حساب کرے گا کہ 1,35,000 اس سال کی زکوٰۃ ہے اور 65,000 اگلے سال کی زکوٰۃ میں سے میں نے ایڈوانس دے دی ہے۔ اب جب اگلا سال آئے گا اس وقت حساب کر کے وہ اس میں منہا کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حساب رمضان میں کر کے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ جیسے جیسے کیش آتا جائے اس میں سے ادا کرتا جائے، لیکن بہت تاخیر نہ کرے، 2 مہینے 3 مہینے میں ادا کر دے۔ یعنی فرض کریں ایک شخص کی زکوٰۃ بنی 1,35,000، اس کے پاس ابھی پڑے ہیں 35,000، تو اس وقت 35,000 نکال دے، اگلے مہینے 15 20 25,000 اور نکال دے، اس طرح 2-4 مہینے میں زکوٰۃ ادا کر دے تو شرعاً یہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف یہ سوچنا کہ بھئی میرے پاس تو کیش ہے نہیں، میں زکوٰۃ کہاں سے ادا کروں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ایک اور طریقہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس کیش نہیں ہے تو وہ سامان بھی زکوٰۃ میں دے سکتا ہے۔ سامان زکوٰۃ میں دینے کے 2 مطلب ہیں، یا نیا سامان خرید کر دے، اور دوسرا مطلب ہے اگر اس کے یہاں ایسی چیزیں موجود ہیں بھلے وہ استعمال شدہ ہوں ان کو زکوٰۃ میں دے سکتا ہے، البتہ ان چیزوں کی قیمت پھر مناسب لگانی چاہیے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس فرنیچر کا سیٹ ہے اور اس نے سوچا اس سال میں زکوٰۃ میں فرنیچر کا سیٹ کسی شادی، کسی کی بچی کی شادی ہونے والی، اس کو میں یہ دے دیتا ہوں اور فرنیچر کے سیٹ کی میں پالش وغیرہ کرا کے اس کو تقریباً نیا کر کے دوں گا۔ اب جب اس چیز کا وہ شخص حساب لگائے تو اس میں حساب میں زیادہ قیمت نہ لگائے۔ فرض کریں کہ ایک سیٹ ہے بیڈ روم سیٹ، اس کا حساب انہوں نے لگایا کہ اس بیڈ روم سیٹ کو میں نیا لینے جاتا تو یہ 2 لاکھ روپے کا ہوتا، لیکن پرانے کو میں پالش وغیرہ کرا کے جب رکھ رہا ہوں تو پرانے فرنیچر والا کہہ رہا ہے کہ یہ میں 80,000 کا لے لوں گا، تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 80,000 کا، اور احتیاط یہ کہ 80 سے بھی کم سمجھیں، یہ سمجھیں کہ یہ 70 یا 75,000 کا سیٹ ہے اور اس کو زکوٰۃ میں آگے ادا کروں گا۔ یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، اس میں احتیاط بھی رہتی ہے، تو سامان کے ذریعے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، کیش کے ذریعے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور اس طریقے سے مینیج کر کے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ مستحقین میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے جس کا سمجھنا، ہمارے یہاں ملازمین ہوتے ہیں، ہمارے متعلقین ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ان کو بھی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے ایک تفصیل لکھی ہے، بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ملازم کو رمضان المبارک میں، بقرعید پہ، عید پہ، سال میں کچھ بونس دیتے ہیں، کچھ اس کے یہاں خرچہ ڈلواتے ہیں، کچھ اس کو کپڑے دیتے ہیں، اس کے گھر والوں کو کپڑے دیتے ہیں، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیکج کا حصہ ہے۔ آپ ایک آدمی کو ملازم رکھا ہوا ہے، 35,000 روپے اس کو تنخواہ دیتے ہیں اور سال میں اس کو 2-3 کپڑے دیتے ہیں، جوڑے دیتے ہیں، اس کے گھر والوں کو پہناتے ہیں کچھ چیزیں، جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پیکج ہے، پیکج کا پارٹ ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ پیکج کا پارٹ سمجھتا ہے تو اس پیسے کو زکوٰۃ میں نہیں دینا چاہیے۔ یعنی فرض کریں کہ آدمی اپنے ملازمین سے کہتا ہے کہ رمضان میں تمہیں 2 تنخواہیں بونس دوں گا، اور نیت اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ہوتی ہے، تو طریقہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ تنخواہ کی جگہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اگر تنخواہ اور فیسلٹیز آپ نے کسی کے لیے طے کی ہیں تو نہ تنخواہ میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ فیسلٹیز میں دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک آدمی کو آپ نے فیسلٹیز بھی دے دی، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے ملازم کو ملازم رکھتے وقت کہا تھا کہ میں آپ کو 35,000 ماہوار تنخواہ دوں گا، سال میں آپ کو میں 2 جوڑے دوں گا اور سال میں 2 بونس دوں گا، اور رمضان المبارک میں گھر میں سامان ڈلوایا کروں گا 20,000 کا، تو یہ اس کے ساتھ تنخواہ اور فیسلٹیز کا پیکج ہے، ان میں سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے ادا نہ کریں۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک شخص جس کو آپ نے تنخواہ بھی دے دی، بونس بھی دیا، سب چیزیں دے دی، وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، کسی بیماری کا مجھے علاج معالجہ کرنا ہے یا کسی اپنے ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو الگ سے آپ اس کو زکوٰۃ کے طور پر اگر پیسے دیتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ملازمین کو تنخواہ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور کھانا پینا بھی ڈلواتے ہیں، بونس کے نام پر اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو کسی معاوضے کے طور پر نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ دینے والے سے آپ زکوٰۃ کے بدلے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ اصول و ضابطہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ایک آخری بات ہے جو میں پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں احتیاط کے پہلو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ترجیح ہے۔ احتیاط کا پہلو یہ کہ اگر آپ نے کیلکولیشن کی اور آپ کا خیال ہے کہ میری زکوٰۃ بنتی ہے 1,32,000 روپے، تو آپ 2-3 ہزار روپے زیادہ دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ بہت ہی کھینچ کھانچ کے کیلکولیشن کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ دینا پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلقین ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں دیتے وقت کھلا ہاتھ رکھے اور یہ ذہن میں رکھے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ اس کو واپس ملتا ہے، تو زکوٰۃ کے اندر بڑھتا دینا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے
کہ اگر لاکھ روپے زکوٰۃ ہے تو 1,10,000 دینی چاہیے، لیکن کھینچ کر اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا یہ فریضہ ہے۔ بعض لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں، کئی سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس بارے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو گاڑ کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے یہ اپنے لیے بچا کے رکھا تھا۔ تو اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ ان مومنین میں شامل ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔